وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود حقیقی، میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر ایک بات بڑی ہی وضاحت، بڑی ہی امانت، دیانت، انتھک کوشش اور بے مثال قربانیوں کے ذریعے ہم اور آپ تک پہنچائی، تاکہ ہم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں اپنی اس دنیاوی زندگی کو سنوار لیں، اور آخرت میں جب رب العالمین کے پاس ہم جائیں تو ہماری اور آپ کی زندگی میں جس طرح ہم کامیاب ہوں، اللہ کے پاس بھی کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں۔ حاضرین جمعہ، آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے مجھے جس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے یا جو عنوان آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس کا تعلق ہماری اور آپ کی زندگی سے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو زندگی کے اندر یہ سلیقہ، یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان اور شیطان کا جو معاملہ ہے، کہ شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کی آخرت کامیابی سے ہمکنار نہ ہو، یہ دنیا کے اندر بھی پریشان رہے اور آخرت میں بھی ناکام اور نامراد ہو جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے شیطان انسان کے پاس دو دروازوں سے داخل ہوتا ہے۔ ایک دروازہ ہے شبہات کا۔ شبہات دین کے اندر آپ کو شک اور شبہ میں مبتلا کر دے، اللہ کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی کتاب میں بیان کی گئی حقیقتوں کے بارے میں، یا آخرت کے دن کے بارے میں، کتاب و سنت کی بیان کردہ کسی بھی حقیقت کے بارے میں آپ کی میری زندگی میں جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین ختم ہو جائے، ہم شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں جو دین نہیں ہے اسے دین سمجھ بیٹھیں، اور جو دین کا لازمی حصہ ہے اس کے اندر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہو جائے۔ ایک تو شبہات کا راستہ ہے جہاں سے شیطان ہم اور آپ پر حملہ کرتا ہے۔ یہ جو بدعتیں، یہ جو غلط افکار و نظریات، یہ جو طرح طرح کی گمراہیاں، نت نئے فرقے ہر بدلتے زمانے کے ساتھ طلوع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، یہی شیطانی حربہ ہے، یہ شیطانی راستہ ہے جو ہم اور آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ شیطان کا دوسرا راستہ ہے شہوات، یعنی خواہشات کو دروازہ بنا کر وہ ہماری اور آپ کی بربادی کا سامان کرے۔ خواہشات انسانی زندگی کا ایک ایسا حصہ جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی، ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ شیطان انہی خواہشات کو ذریعہ بنا کر ہماری دنیا اجاڑنا چاہتا ہے، ہماری دنیا برباد کرنا چاہتا ہے، اور ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری اور آپ کی آخرت کو وہ تباہی اور بربادی سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کی دوسری سواری یا دوسرا راستہ یا دوسرا دروازہ ہے جہاں سے وہ مجھ پر اور آپ پر حملہ کرتا ہے۔ آج میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے
اسی دوسرے راستے کے متعلق کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور شیطان انہی کو ذریعہ بنا کر اگر میری اور آپ کی دنیا اجاڑنا چاہتا ہے، میری اور آپ کی آخرت کو وہ برباد کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں بھی تو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ان خواہشات کے ساتھ معاملہ کریں، کیسے ہم ان خواہشات کے ساتھ ڈیل کریں، کیسے ہمارا طرز عمل ہو کہ ہم خواہشات کے ساتھ سلیقے سے جینا بھی سیکھ لیں اور شیطان کا شکار ہونے سے بھی بچ جائیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اسی لیے آج کی اس خطبہ جمعہ میں بنیادی طور پہ اس مسئلے پہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، ان خواہشات کے بارے میں اکثر و بیشتر چونکہ یہی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ خواہشات کی غلامی آدمی کو برباد کر دیتی ہے، خواہشات شیطان کا راستہ ہے، خواہشات سے آدمی اللہ کی بندگی سے دور ہو جاتا ہے، تو عام طور پر خواہشات کے سلسلے میں ایک ذہن ہمارا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ خواہشات کے بارے میں یہ غلط نظر ہی رکھتے ہیں۔ خواہشات کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ یہ بڑی غلط چیز ہے۔ آج آپ کے سامنے اسی افراط و تفریط سے پاک خواہشات کے بارے میں ایک متوازن موقف، ایک مناسب اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ یہ خواہشات اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آدمی کے اندر کی خواہشیں، ان خواہشات کا پایا جانا کچھ غلط نہیں، اس میں کچھ غلط نہیں کہ آپ کے اندر خواہشیں ہوں۔ قرآن و سنت میں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی، اور ایک طرح کی خواہش نہیں، کئی طرح کی خواہشیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے سورہ آل عمران کی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے گن گن کر بتائے جن سے مخالف یعنی عورت یا مرد کی ایک دوسرے کے اندر خواہش، اولاد کی خواہش، سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی خواہش، یا پھر اچھی اچھی سواریاں، اچھے گھوڑوں کی خواہش، یا بہت زیادہ چوپایوں کی شکل میں دولت جمع کرنے کی خواہش، یا اس سے آگے بڑھ کر کھیتی باڑی کے لمبے سلسلے، یعنی آدمی کے اندر ہر طرح کی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رکھی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ خواہشات کی اصل شیطان کی طرف سے نہیں، خواہشات کی اصل بنیاد شیطان کی طرف سے نہیں، خواہشات کی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زندگی میں خواہش نہ ہو تو یہ خواہشات ہی آدمی کو حرکت و عمل میں لاتے ہیں۔ آدمی کو حرکت میں لانے کی اصل چیز خواہش ہی ہے۔ جنت کی خواہش آپ کے اندر نہ ہو تو آپ محنت کیوں کریں گے؟ رب العالمین کی محبت میں عمل کرنے کا جذبہ، اس کی خواہش آپ کے اندر نہ ہو تو نیکی کیوں کریں آپ؟ اور زندگی جینے کے اندر بھی اگر آپ کو اپنی ضرورتوں کی خواہش نہ ہو تو پھر آدمی یہ صبح صبح اٹھ کر اپنے گھر سے کیوں نکل جائے؟ یہ رات رات جاگ کر، یہ کڑکتی دھوپ میں، برستی بارش میں یہ ساری کوششیں آدمی کیوں کرتا ہے؟ یہ خواہشات ہیں جو آدمی کو حرکت و عمل میں رکھتی ہیں۔ یہ خواہشات زندگی کی بہت بڑی ضرورت، ایک انسان کو اس دنیا کے اندر انوالو رکھنے، اس دنیا کے اندر مشغول رکھنے میں خواہشات کا بڑا اہم کردار ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت اگر آپ پڑھ کر دیکھیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ ہی نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ تک ہمیں بتایا کہ کئی معاملات میں خواہشات کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے صدقے کی مختلف شکلیں گنائیں، گناتے گناتے آپ نے کہا وفی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے کسی بھی آدمی کی جو شرمگاہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اپنی فطری خواہش پوری کر رہے ہیں، کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بتائی کیوں اللہ تعالیٰ نے اس پہ ثواب کی بات کی۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، صحابہ نے دیکھا، حضرت کعب ابن عجرہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک نوجوان کو دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، بڑا ہٹا کٹا نوجوان، اچھی پرسنالٹی کا۔ صحابہ آپس میں تبصرہ کرنے لگے یہ نوجوان فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلے تو کتنا اچھا ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے نکلے تو کتنا اچھا ہوگا۔ یہی تو آدمی سوچتا ہے،
ہٹے کٹے آدمی کا مطلب یہ کہ مقابلے میں، لڑائی میں، جنگ میں بڑا کارآمد ثابت ہوگا، اسلام اور مسلمانوں کے بھلائی کا کام کرے گا۔ صحابہ نے جب یہ خواہش ظاہر کی، اس صحابی کو تو نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی نے سنا، اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے کہا، یہ جو اپنے گھر سے نکلا ہے، اگر اس لیے نکلا ہے کہ جا کر روزی کمائیں جس کے ذریعے خود کا اور اپنے والدین کا پیٹ بھر سکے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، تو یہ کمانے کے لیے نکلا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی راہی میں نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی نظر میں یہ بات آپ یاد رکھیے گا، خواہشات کے سلسلے میں یہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اب ان خواہشات کو پورا کرنا ایک انسانی زندگی کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان میں سے بہت ساری خواہشات کے پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خواہشات پھر شیطان کا دروازہ کب بن جاتے ہیں، کیسے بن جاتے ہیں؟ کیسے ہم پتہ لگائیں کہ ہماری خواہشات یہ ثواب کے بجائے عذاب کا سبب بن رہے ہیں، رب کی رضامندی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب کہاں بن رہے ہیں؟ ہم کیسے اس کو پہچانیں؟ حضرات گرامی قدر، اسلامی شریعت کے اس مسئلے کو آپ سمجھیے۔ رب العالمین جو ہمارا خالق، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے اندر یہ خواہشات جس نے پیدا کی، یہ شریعت مطہرہ بھی، یہ دین بھی، یہ اسلام بھی، یہ قرآن و سنت بھی اسی رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کی ہے، شریعت اور دین بھی اسی کا ہے۔ اور جب دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، وہ حکیم ہے، وہ حکمتوں والا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی ضرورت کتنی ہے، کہاں تک ہے، کس خواہش کو کس حد تک پورا کرنا، اور کون سی خواہش پورا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جیسی تخلیق اس نے کی ہے ویسی ہی شریعت اس نے اتاری ہے۔ یہ رب کی حکمت کا بہت بڑا باب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود طے کر دیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت دے دی جو ہمیں بتا دیتی ہے کہ دیکھو فلاں خواہش پوری کرنے کی ہے، فلاں خواہش پوری کرنے کی نہیں ہے، اور کوئی خواہش اس لمٹ تک، اس حد تک پوری کرنے کی ہے، اس حد کے بعد اس کا پورا کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ شریعت جو ہماری اور آپ کی خواہشات کے سلسلے میں رہنمائی کرتی، یہ رب العالمین کی حکمتوں بھری شریعت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ آج آپ اس مسئلے کو سمجھیے۔ اسلامی شریعت نے انسانوں پہ اسی چیز کو حرام قرار دیا جس چیز میں یا تو انسانوں کا سراسر نقصان تھا، یا اگر جزوی فائدہ بھی ہے نقصان زیادہ تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا۔ اور اسی کے مطابق خواہشات کے باب میں رب العالمین نے ضابطہ یہ رکھا، کچھ چیزوں کی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حرام قرار دیا، یہ خواہش پورا کرنے کی ہے ہی نہیں۔ جیسے کسی آدمی کے اندر نشہ کرنے کی خواہش ہو، اسلامی شریعت بتاتی ہے نشے کی لذت، نشے کا شوق یا نشے کا مزہ انسانی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، انسان کو اس کی ضرورت نہیں نشے کی۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ خواہشات کے بارے میں یہ ضابطہ رکھا کہ یہ انسان کی ضرورت ہے، جیسے جنسی خواہش، مال کی خواہش، کھانے پینے کی لذتوں کی خواہش۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں ضابطہ یہ رکھا کہ یہ جو ضروری ہیں ان کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس حد سے آگے جانا پھر تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہی دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، کچھ چیزوں کو اللہ نے پوری طرح حرام قرار دیا، اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لمٹ کے بعد، حد کے بعد حرام قرار دیا۔ اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ رب العالمین جو حکمتوں والا ہے، جو رب حکیم ہے، وہی خالق ہے، وہی شریعت کا اتارنے والا، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اور کہاں تک ہمارے لیے بہتری کی گنجائش ہے۔ بھائیو، آج اگر ہم اور آپ اس کو سوچ کر دیکھیں نا، میں صرف ایک پہلو آج آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ خواہشات کیا ہیں آپ کو معلوم ہے؟ انسان کے اندر کے حیوان کی ضرورت، انسان حیوانوں کی قبیل سے، جانداروں کی قبیل سے، حیوانات کی قبیل سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نکالا ہے، تو یہ انسانوں کے اندر کے حیوان کی ضرورت، یہ خواہشات جب تک اس کے زندہ رہنے کے لیے، اس کے پرسکون رہنے کے لیے ضروری ہیں، ان کو پورا کرنے کی اسلامی شریعت نے اجازت بھی دی، حکم بھی دیا۔ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے اچھا پہننے، اچھا کھانے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اگر کوئی انسان خواہشات کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی متعین کردہ حد کو پھلانگ کر آگے جاتا ہے، حلال کے بجائے حرام کی طرف جاتا ہے،
خواہشات میں حد سے آگے اگر بڑھتا ہے، یہ انسان اپنی انسانیت سے حیوانیت کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے. پھر یہ انسان نہیں رہ جاتا، پھر وہ حیوان بننے لگتا ہے. اور جب وہ حیوان بننے لگتا ہے تو ایسا انسان جو اپنی حیوانیت کا غلام ہو جائے، وہ نہ رب کا اچھا بندہ بن پاتا ہے، نہ سماج کے لیے ایک اچھا مثالی انسان بن پاتا ہے. یہ رب کی حکمتیں اللہ تعالیٰ کے بندو. یہ خواہشات جو مال کی ہے، عہدے کی ہے، نام کی ہے، یا پھر یہ کہ آدمی کے اندر جائیداد کی ہے، لمبے کاروبار کی ہے، یا جنسی خواہش ہے، یا کوئی بھی اور خواہش، اسلام نے جو دائرہ رکھا ہے، شکر مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے سب طے کر کے دے دیا. جہاں روکا ہے رک جاؤ، اور جس بات کا حکم دیا ہے اس کو کر لو. اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ یہ خواہش بڑی خطرناک چیز ہے اللہ کے بندو. یہ خواہشات بڑی خطرناک چیز ہیں. ان کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خواہشات کے ساتھ عقل دی. عقل کا کام ہے بریک لگانا، کنٹرول کرنا. انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی. اب اس عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی. اس شریعت کا بھی کام ہے آپ کو بتانا کہ حدود اللہ کہاں ہے، باؤنڈریاں کہاں ہیں، رکنا کہاں ہے، کہاں سے آگے بڑھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں. اگر آدمی ایمان والا نہ ہو کر عقل بھی استعمال کرے، انسان کی عقل انسان کے خواہشات پہ کنٹرول کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی. اور اللہ کا بندہ مسلمان ہے تو پھر عقل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت انسان کی خواہشات پر قابو کرنے، اس کا سلیقہ سکھلانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ یہ بات سمجھیے، یہ عقل، یہ اللہ کی شریعت، یہ میری اور آپ کی زندگی میں وہی کام کرتی ہے جو چلتی سواری میں بریک کا کام کرتے ہیں. سواری میں اگر بریک نہ ہو تو کتنے حادثات ہو سکتے ہیں آپ اندازہ لگائیں. وہی کام یہ عقل، یہ اللہ کی شریعت کرتی ہے. اب خواہشات کا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے. انسان جب ان پہ کنٹرول رکھتا ہے، ان کو قابو میں رکھتا ہے، تو یہ انسان کو حرکت و عمل میں تو رکھتے ہیں لیکن انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. انسان کو عمل کرنے، حرکت کی راہ میں آگے بڑھنے میں تو مدد دیتے ہیں لیکن انسان کا کچھ بگاڑنے میں ناکام ہوتی، اس لیے کہ اس پر عقل کا پہرا ہے، شریعت کا پہرا ہے. آدمی سمجھداری سے جی رہا ہے. لیکن آپ یہ بات جان لیں، ایک بار آدمی خواہشات کو ڈھیل دینا شروع کرے، خواہشات کی راہ میں آسانی اختیار کرنا شروع کرے، یہ خواہشات بڑھتی جاتی، پھیلتی جاتی، طاقتور ہوتی جاتی، اس قدر زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں کہ پھر یہ انسان کے عقل پر بھی غالب آ جاتی ہیں، انسان کے دین پر بھی غالب آ جاتے ہیں. اور یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے شیطان مجھ پر آپ پہ حملہ کرتا ہے. وہ جو بات ابن قیم نے کہی نا کہ انسان کی زندگی میں یہ خواہشات، انسان کی زندگی میں شیطان کے داخل ہونے کا دروازہ وہ یہاں سے. اصل خواہشات غلط نہیں، وہ زندگی کی ضرورت ہیں، وہ ثواب کمانے کا بھی ذریعہ. آپ کھائیں کھلائیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک آدمی، ایک دینار ہے، آدمی کے پاس کچھ دینار، ایک دینار اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، ایک دینار اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کیا، ایک دینار آدمی نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. نبی نے کہا جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے سب سے افضل دینار ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں ان خواہشات کو پورا کرنا عین ثواب کا کام ہے. لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اس حقیقت کو نہ سمجھے اور خواہشات کو غلام بنانے کے بجائے خود خواہشات کی غلامی کرنے لگے. اور آپ یقین کیجئے یہ خواہشات اتنی خطرناک چیز، اتنی بری چیز ہے، اگر آپ اس کی غلامی میں گئے نا تو پھر یہ خواہشات آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. ان خواہشات کے نقصانات کو پہچانیے آپ. آج آپ کے سامنے میں یہ بات بنیادی طور پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی خواہشات کو سمجھیے آپ کہ ان میں سے کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں، اور سمجھنے کے لیے زیادہ لمبی محنت نہ کریں. اللہ نے حلال و حرام ہر چیز میں، جنسی خواہش میں، مال کی خواہش میں، عہدے منصب کی خواہش میں، لمبے کاروبار کی خواہش میں، بڑی بڑی جائیدادوں کے معاملے میں، آپ کی خواہشات کی جتنی لمبی فہرست، ساری فہرست اس کو چیک کر لیجئے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کہ جائز اور ناجائز کی حدود کہاں ہیں، ان کی پابندی کر لیجئے. سب سے پہلے آپ اپنے آپ پر احسان کریں گے، آپ اپنے حق میں محسن بنیں گے، آپ اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو بچانے والے بن جائیں گے. اور اس سے بڑی جو چیز، جو اصل چیز ہے،
رب کی بندگی کرنے میں آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہوں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ غیر اللہ کی محبت دونوں ایک ساتھ ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ آدمی کے اندر اگر یہ خواہشات کی محبت بڑھتی چلی جائے، جس قدر یہ خواہشات بڑھتی جاتی ہیں اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا گراف نیچے آنے لگتا ہے۔ ہم خواہشات کی غلامی بھی کریں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم رب کے بھی غلام ہیں، رب کی بندگی بھی کر رہے ہیں، یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ خواہشات جب تک ہماری ضرورت ہیں یہ عین بندگی ہیں، لیکن جب خواہشات کی غلامی ہم شروع کرتے ہیں پھر یہ رب العالمین کی بندگی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ، بلکہ جیسے ابن قیم نے کہا شیطان کا بڑا کامیاب راستہ ہے کہ شیطان یہیں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، شیطان انسان پر ڈائریکٹ محنت کرے، اس کے دماغ پہ محنت کرے، اس کے دین کو برباد کرنے کے لیے محنت کرے، ناکام جب ہو جاتا ہے نا پھر خواہشات کو راستہ بناتا ہے، اس لیے کہ جس میدان میں وہ ناکام ہو گیا، آپ کے دین میں شکوک و شبہات پیدا نہ کر سکا، آپ کے دین پر آپ کے یقین کو گھٹا نہ سکا، آپ کے ایمان و یقین میں زلزلہ نہ لا سکا، تو پھر وہ خواہشات کو ذریعہ بناتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے جو کام میں نہیں کر سکا خود انسان کی خواہشات میرا وہ مقصد پورا کروا دیں گی۔ آج اس حقیقت کو ہمیں سمجھ کر جینے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، بات آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ وہ راستے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان خواہشات کی غلامی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے اپنے آپ کو ان خواہشات کی غلامی کے مرحلے تک جانے سے بچائیں۔ قرآن و سنت میں ہر رہنمائی کی طرح یہ رہنمائی بھی ہمیں ملتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر میدان کی طرح اس میدان کی بھی رہنمائی ہم اور آپ کو ملتی ہے۔ سلف صالحین، صحابہ تابعین تبع تابعین کی سیرتیں میری اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے اس باب میں کافی ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ بنیادی سی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھائیو کیا کرنا پڑے گا، ہم کیسے ان خواہشات کا مقابلہ کریں۔ سب سے پہلے کچھ حقیقتیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھیں، ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے اگر بھول بھی گئے، کم سے کم جس وقت کسی خواہش کی غلامی میں اندھے ہو رہے ہو نا، اس وقت ہمیں خود اپنے آپ کو یاد دہانی کروانی چاہیے۔ کیا؟ سب سے پہلے یہ حقیقت یاد دلاؤ کہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ یہ خواہش صرف میری خواہش نہیں، میں جب اپنی کسی خواہش کو بے لگام چھوڑ رہا ہوں، کسی بھی خواہش کو، مال کے لالچ کو، عہدے کے مقام کو، یا پھر دنیا کے اندر خوب لمبی چوڑی جائیداد بنانے کی خواہش کو بے لگام اگر چھوڑ رہا ہوں، میں صرف اپنی لگام ڈھیلی نہیں کر رہا ہوں، شیطان کی لگام کو میں ڈھیلی کر رہا ہوں، اسے موقع دے رہا ہوں کہ آ بیل مجھے مار، آ شیطان مجھ پہ حملہ کر، آ میرے دشمن مجھے لوٹ لے، آ مجھ پہ حملہ کر کے میرا جو کچھ ہے تو لے کر چلے جائے۔ کیا دنیا میں کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کبھی آپ دروازہ کھول کر کہتے ہیں گلی والوں آؤ میرا مکان لوٹ کے لے جاؤ، گلی والوں آؤ میری دکان لوٹ کے لے جاؤ؟ جب دنیا کے چھوٹے سے مال کے سلسلے میں ایسی کھلی دعوت ہم اور آپ دنیا والوں کو نہیں دے سکتے، جو دشمن میرا اور آپ کا دین و ایمان لوٹ لے، اس شیطان کو خواہشات کا دروازہ کھول کر یہ دعوت دیں کہ آؤ میرا ایمان لوٹ کر لے جاؤ، اتنے بیوقوف تو ہم نہیں ہو سکتے، اتنے نادان تو ہم نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے پہلی بات ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں یاد رکھو کہ ان خواہشات کو ہم شیطان کا وہ دروازہ سمجھے جہاں سے شیطان آسانی سے حملہ کرتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں تیر بہدف، یعنی ٹو دی ٹارگٹ، برابر ایک دم جسے جہاں حملہ کرنا وہاں برابر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری خواہشات میری ضرورت تو ہو سکتے ہیں لیکن میری مجبوری نہیں ہو سکتی، میری غلامی نہیں ہو سکتی، میں اس کی غلامی نہیں کر سکتا۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھے، میں اپنی بربادی کا راستہ انہیں بننے نہیں دوں گا، یہ آدمی کو طے کر کے رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری بات یاد رکھو، یہ خواہشات چاہے کسی بھی چیز کی خواہشات ہوں، ان کا مزہ وقتی ہے، ان کا مزہ وقتی ہے، اور اس وقتی مزے کے بعد میں پھر آدمی کے اندر سب سے پہلی سزا وہ ہے ذلت کا احساس، شرمندگی کا احساس، اپنے آپ کے تئیں کمتر ہونے کا احساس، اپنے آپ کے تئیں حقیر ہونے کا احساس، اپنے آپ میں شرمندگی کا احساس، میں بڑا نیچ ہوں، میں بڑا کمتر آدمی ہوں۔ آدمی سے اس کی شخصیت کی اندرونی قوت چھین لیتی ہیں، یہ خواہشات آدمی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیا کے بارے میں یہ بات کہی کہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم نہ آئے تو تم جو چاہے کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب آدمی خواہشات کی غلامی کرتا ہے آدمی کے اندر کی حیا مر جاتی، اور جب آدمی کے اندر کی حیا مر جاتی آدمی اتنا کھوکھلا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی حملہ اس پہ کامیاب ہوتا، پھر اس سے آپ کسی بھی قسم کے گناہ کی توقع رکھیے، کسی بھی قسم کی غلطی کی توقع رکھیے. اس بات کو یاد دلائیے اپنے آپ کو کہ یہ خواہشات وقتی مزہ ہیں، اور وقتی مزے کے بعد اس کے پیچھے بڑی ذلت ہے. میں اگر مثال دے کر کہوں آپ کو، آپ دیکھ لو، آدمی مال کی محبت میں اندھا ہوتا ہے، آدمی لالچی قسم کا ہو جاتا ہے، اور لالچی آدمی دنیا والوں سے پہلے اپنی نظر میں گر جاتا ہے. پیسے کا لالچ ہے اسے، لیکن خود اپنی اسے پتا ہے میری اپنی پرسنالٹی کوئی مضبوط پرسنالٹی نہیں. آدمی لالچی آدمی خود اپنی نظر میں گر جاتا ہے. شراب کی اگر لذت کی بات کریں، نشے کی بات کریں، آدمی کو کیسے ذلیل کرتا ہے. دیکھا ہوگا نا، نشہ کرنے کے بعد ڈرگز کا نشہ، ضروری نہیں کہ شراب ہی کا ہو، نیا زمانہ، نئے انداز لوگوں کے، طرح طرح کی دوائیاں، طرح طرح کے پاؤڈر، طرح طرح کے انجیکشن اور طرح طرح کے انداز. یہ ڈرگز کرنے والے کیسے ذلیل ہوتے ہیں. وقتی نشہ تو ہوگا، کبھی گندی نالی میں پڑا ہوا ہے، کبھی دھکے کھاتے پھر رہا ہے، کبھی کوئی گالی دے رہا ہے. کیا انسان کی حالت ہوتی، کیسی ذلت آدمی کو ان خواہشات کے پیچھے ملتی. اور اگر کوئی جنسی خواہشات کا غلام ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ ایک مرتبہ لت لگ جائے، ایک مرتبہ اگر اسے آدمی کو ایڈکشن اگر ہو جائے تو پھر آدمی محض اس کے پورا کرنے کے لیے کیسی کیسی نچلی حرکتیں کرنے پہ آتا ہے. انسان دنیا جانتی. بھائیو اس حقیقت کو یاد رکھو. اسے کہتے نا یہ جو خواہشات ہیں یہ ہم سے ہمارا فخر چھینتی، ہم سے ہماری شخصیت چھینتی. یہ خواہشات مجھ کو اور آپ کو اپنے اندر سے کمزور کر دیتی، اپنے آپ کی شناخت کو مٹانے تک آدمی کو لے جاتی ہیں. کیسے کیسے اونچے اعلیٰ لوگ کیسی ذلت والی زندگی جینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. بھائیو پھر سوال یہ ہے، دنیا کا کون سا عقل مند ہے کہ ان خواہشات کے وقتی مزے کی خاطر اپنی شخصیت کا سودا کر لے، اپنے وجود کا سودا کر لے؟ اتنے نادان تو ہم اور آپ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات سلف صالحین میں سے بعض کے حوالے سے نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، کہ لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا. اور تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ، کہ تکلیف جاتی رہے گی، نیکی باقی رہے گی. زندگی بھر کے لیے یہ سبق ہم اور آپ یاد رکھیں کہ یہ خواہشات مجھ کو اور آپ کو ذلیل کرتی ہیں اگر اس کی جائز حد سے آگے بڑھ کر ہم اور آپ اس کی غلامی کرنے کی طرف جائیں. اور حضرات گرامی قدر، ان خواہشات کا مقابلہ کرنے یا موازنہ کرنے، ان کا سامنا کرنے کے لیے اس کی غلامی سے بچنے کا ایک بڑا اہم باب اور ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اپنی ان خواہشات کو جائز درجے میں پورا کرتے رہا کریں، ان خواہشات پہ لگام لگا کے نہ رکھیں. یہ جو خواہشات ہیں انسانی زندگی کی ضرورت ہے. جب آدمی ان کو پوری طرح پورا کرتا رہتا ہے، کھانے پینے میں بخیلی نہ کریں، فطری ضرورتوں کو پورا کرنے میں بخیلی نہ کریں، مال کما کر عزت دار زندگی جینے میں بخیلی نہ کریں. آدمی جب ان ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے، یہ اعتدال میں رہتی ہیں، یہ کنٹرول میں رہتی ہیں، یہ آدمی کے لیے مصیبت نہیں بنتی. آدمی جب ان پہ بریک لگاتا ہے، ان کا جائز حق بھی نہیں دیتا نا، تو پھر یہ بغاوت پر آ جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آدمی پھر اس انتہا تک پہنچتا ہے جہاں پہلے وہ ضرورت ہوتی، پھر عادت ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسی لت بن جاتی ہیں کہ جس کی غلامی سے چھٹکارا پانا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے شادی بیاہ کرنے میں تاخیر نہ کرو. محنت کر کے اچھی عزت والی روٹی کمانے میں کبھی سستی نہ کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے جائز طریقے سے عزت دار زندگی جینے، اپنی شناخت بنانے، اس میں پیچھے مت ہٹو کہ کل کے دن ان میں سے کسی بھی چیز کی خواہش زور لگا کر اگر ابھر کر آئے گی تو پھر اس کے رد عمل میں آپ اس کے غلام تک بن جائیں گے. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو کیسے سکھایا معلوم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک خاتون پہ پڑی، واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی، فطری ضرورت. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، سبحان اللہ، کیسی حکمتوں بھری شریعت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پیارے مربی ہیں، ذرا اندازہ لگاؤ. اللہ کے نبی نے کہا
کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور اس کے اندر کچھ غلط خیال پیدا ہو، وہ اپنی گھر والی کے پاس جائے، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ فَإِنَّ عِندَهَا مَا عِندَهَا، جو اس عورت کے اندر ہے وہی چیزیں اللہ نے اس عورت کے اندر رکھی۔ آپ اگر حلال ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کر لیں گے، حرام سے بچنے میں آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ مسئلہ یہ ہے محنت مزدوری کر کے جائز طریقے سے کمانے تیار نہیں ہوتے، پھر حرام طریقوں کی طرف جانے میں آدمی کو جھجک نہیں ہوتی۔ آدمی شادی بیاہ کر کے وقت پر صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا، ناجائز راستوں کی طرف آدمی کی نظر پھر جاتی ہے۔ بھائیو، یہ بڑا اہم راستہ ہے کہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جو جائز ضرورت رکھی ان پہ آپ قابو رکھیں، اس میں پورا کریں۔ اللہ نے نصارہ کے بارے میں ایک بات کہی قرآن مجید کے اندر، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ نے کہا کہ ان نصارہ نے، عیسائیوں نے کیا کیا؟ رہبانیت اختیار کر لی، دنیا کو چھوڑ کر جینے کا ایک طریقہ اپنا لیا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے کہا ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، ہم نے ان پہ اس رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے اسے ایجاد کیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ ایجاد کیا، دنیا چھوڑ کر جینے کا فیصلہ کر لیے تو کامیاب ہو گئے؟ کہا نہیں۔ فما رعوها حق رعایتها، جو فطرت سے لڑتا ہے وہ فطرت سے ہارتا ضرور ہے۔ فطری ضرورتیں جائز ذریعے میں جائز طریقے سے اسے پورا کیا کرو، تبھی ان خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر آئے گی، اور یہ خواہشات بھی زور نہیں، منہ زور نہیں ہوگی، طاقتور نہیں ہوگی، یہ حد اعتدال میں باقی رہیں گی۔ اور آخری بات جس کا تذکرہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں کرنا چاہتا ہوں، حضرات گرامی قدر، ان خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان تدبیراتوں سے آگے سب سے بڑی جو تدبیر ہے وہ ہے رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ قیامت کے دن کی حاضری کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کھڑے ہوں گے ہم سب، رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس دن کا سوچ کر وہ ڈر اپنے اندر پیدا کرو کہ جس کے نتیجے میں ہماری اور آپ کی خواہشات کی اس غلامی سے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ یقین کرو، چاہے جتنی شدت ہماری خواہشات کے اندر ہو، اگر خوف میں، رب العالمین کے ڈر میں اگر شدت ہو تو یہ خوف آدمی کی خواہشات پر غالب آ سکتا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو، خواہشات جب طاقتور ہو جاتی ہیں، انسان کے دین، انسان کی عقل پر غلبہ پا لیتی ہیں، لیکن رب العالمین کا خوف اگر کما حقہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ خوف ہماری خواہشات پر غالب آ سکتا ہے۔ رب العالمین نے یہ پیارا انتظام ہمارے اور آپ کے سامنے کیا ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جن کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی انہی خواہشات کے طوفانوں کے تھپیڑوں میں چل رہی ہے۔ ہم صبح ہارتے ہیں، شام ہارتے ہیں، کبھی اس خواہش کی غلامی، کبھی اس خواہش کی غلامی، کبھی اس کے پیچھے اندھے، کبھی اس کے پیچھے اندھے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایک اچھے انسان نہیں بن پا رہے، رب العالمین کے ایک اچھے بندے نہیں بن پا رہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ رب العالمین کی شریعت کی ایسی پابندی کرو جو ہماری خواہشات کو پورا بھی کریں اور ہم اور آپ کو غلام ہونے سے بھی، خواہشات کی غلامی کرنے سے بھی بچا لے جائیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خواہشات کی بیجا غلامی سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس کی بندگی کرنے والا بنا کر رکھے۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال پر قناعت کرنے والا بنائے، حرام سے اللہ تبارک و تعالی بچا لے، اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی جان و مال اور عزت و آبرو اور سب سے بڑھ کر دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار فرق فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔